علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین والحمد للہ رب العالمین۔ آج عقیدہ آخرت پر گفتگو ہوگی۔ آخرت کا دن ایک ضرور آنے والا ہے۔ اس عنوان کے تحت بہت سی چیزیں ہیں، جیسے آخرت کے بعد ایک سلسلہ وار چند چیزیں ہیں۔ ایک ہے سوال منکر نکیر ہے، پھر دوسرا قیامت، میزان، کتاب، حساب، سوال، پل صراط، حوض کوثر، شفاعت اور جنت دوزخ۔ ان میں سے ہر ایک کے بیان ایک مختصراً جو ہے ہر ایک کے بارے میں جو ہے تشریح کی جائے گی تاکہ آپ کے ذہن نشین کر لیں۔ آخرت سے متعلق دو عقیدے ہیں، دو مرحلے ہیں، آخرت کے دو مرحلے ہیں۔ ایک موت سے لے کر قیامت تک کا، اس کو کہتے ہیں عالم برزخ، جو خبر کی زندگی ہوتی ہے۔ پھر خبر سے لے کر پھر ابد الآباد تک، اس کو کہتے ہیں، یہ دوسرا حصہ، آخرت کا دوسرا حصہ کہتا ہے خبر کے بعد کی زندگی، یعنی حشر تک، میدان حشر میں جمع کیا جائے گا۔ پھر اس کے بعد کا آخرت ہمیشہ ہمیشہ کا ابد الآباد تک کا جو ہے یہ مرحلہ ہے آخرت کا۔ دیکھیے، جس طرح صبح شام ہو رہی ہے، جس طرح ہم کتاب پڑھ رہے ہیں، کوئی بک پڑھ رہے ہیں، فرسٹ پیج، سیکنڈ پیج سے تھرڈ پیج، ایک ایسا مرحلہ آئے گا جو اس کتاب کا، اس بک کا آخری پیج ہوگا۔ اسی طرح اس زندگی کا جو صبح شام صبح شام صبح شام دن رات جو ہو رہے ہیں، ایک دن ایسا آئے گا کہ وہ یہ زندگی کی یہ پورا کتاب ختم ہو جائے گی۔ جیسے ہماری بک ختم ہوتی ہے، اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ ایک صبح شام کو ختم کر دے گا، وہ ہے آخرت کا دن۔ جس کا انتقال ہو گیا اس کی تو اسی دن آخرت ہو جاتی ہے، آخرت کا مرحلہ شروع ہو جاتا ہے، اس کے لیے عالم برزخ شروع ہو جاتا ہے۔ لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ پوری کائنات کو ختم کر دے گا، جیسا کہ ہم نے فرشتوں کے بیان میں سنا تھا۔ اسرافیل علیہ السلام سور لے کر ٹھہرے ہوئے ہیں، جب اللہ تبارک و تعالیٰ حکم دے گا اس دن وہ اس میں پھونک ماریں گے تو اس کی آواز سے پوری دنیا تہس نہس ہو جائے گی، آسمان ٹوٹ جائے گا، سمندر ختم ہو جائے گا، زمین لپیٹ دی جائے گی، دنیا کے سارے انسان ختم کر دیے جائیں گے، اور وہ آخرت کا پہلا مرحلہ ہوگا۔ اس کے بعد جو خبر کے سوالات ہیں، پھر منکر نکیر ہے۔ تو پہلے مرحلے سے ہم شروع کریں گے، سوال منکر نکیر۔ منکر نکیر یہ دو فرشتوں کے بیان میں ہم نے سماعت کیا تھا کہ دو بندوں کے اعمال لکھ رہے ہیں۔ یہ دو فرشتے ہر بندے کے اعمال لکھ رہے ہیں، ان کا ڈیٹا تیار ہو رہا ہے، وہ اللہ کے پاس پیش کریں گے۔ یوں تو اللہ عالم الغیب ہے، اللہ خوب جانتا ہے، اللہ ہر چیز کا علم رکھتا ہے، اللہ نفع نقصان کا وہ مالک ہے، لیکن اللہ نے ایک نظام بنایا، ایک سسٹم بنایا فرشتوں کے ذریعے لکھوانے کا، ورنہ اللہ بغیر لکھے کے بھی خوب جانتا ہے، بغیر لکھے کے بھی خوب جانتا ہے۔ تو چنانچہ پہلا یہ مرحلہ آدمی مرنے کے بعد اگر دفن کیا جائے تو خبر میں، ورنہ جس حال میں بھی ہو، مردے کے پاس دو فرشتے جن کا نام منکر نکیر ہیں آتے ہیں اور اس سے سوالات کرتے ہیں۔ 3 سوالات مشہور ہیں، من ربو کا، من نبیوں کا، ما دینوں کا۔ بخاری شریف میں تو ایک ہی سوال ہے، لیکن تینوں سوالات کے بارے میں ہم کہہ دیتے ہیں۔ جو بندہ نیک ہوگا اس سے بھی سوال ہوگا، جو برا ہوگا اس سے بھی سوال ہوگا، لیکن نیک بندے کے جوابات کیا ہوں گے؟ پوچھا جائے گا من ربو کا، تیرا رب کون ہے؟ اب سنیے غور سے کہ یہ خبر میں ہر آدمی کو عربی لینگویج آ جائے گی۔ اسی طرح جنت کی بھی لینگویج عربی ہے، حشر کی لینگویج بھی عربی ہے، چاہے وہ یہود ہو، چاہے نصارہ ہو، چاہے کفار و مشرکین ہو، چاہے مسلمان، کسی بولی بولنے کا، کسی نہیں کوئی بولی بولے، کوئی لینگویج جانتا ہو دنیا میں، لیکن خبر میں اس سے عربی سے سوال کیا جائے گا اور وہ عربی جان جائے گا۔ تو چنانچہ عربی جب نیکوکار سے پوچھا جائے گا من رب کا، تیرا رب کون ہے؟ تو بندہ کہے گا ربی اللہ، میرا رب اللہ ہے۔ اور اس سے پوچھا جائے گا ما نبیوں کا، من نبیوں کا، تیرا نبی کون ہے؟ کہے گا نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میرے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ پھر پوچھا جائے گا ما دینک، تیرا دین کیا تھا؟
تیرا مذہب کیا تھا، دین کیا تھا؟ تو وہ کہے گا دین اسلام، اسلام میرا مذہب ہے۔ اگر کافر ہوگا یا پھر کوئی اور مذہب کا ہوگا، یہود ہوگا، نصارہ ہوگا، تو مر رب کا، اس تینوں جوابوں میں کہے گا ہائے ہائے لا ادری لا ادری، میں نہیں جانتا، میں نہیں جانتا۔ ہر سوال پر وہ نفی میں جواب دے گا، یعنی جواب نہیں دے سکا، مجھے نہیں معلوم، مجھے کیا، میرا علم دین کون سا تھا مجھے نہیں معلوم، اس طرح کہے گا۔ تو پھر اس کے لیے خبر، نیکوکار اگر ہوگا تو اس کے لیے خبر کشادہ ہو جاتی ہے اور اس کو ہر طرح کا چین و آرام ملتا ہے۔ اور اگر مردہ کافر یا منافق ہوگا تو پھر اس کے لیے زمین تنگ کر دی جائے گی، خبر یعنی بند، خبر یعنی اس کے لیے جو تنگ ہوتی ہے اور ایسا دباتی ہے، پھسلیاں ادھر کی ادھر ہو جاتی ہیں اور طرح طرح کے عذاب ہوتے ہیں۔ یہ باتیں خبر میں مردے کو معلوم ہوتی ہیں، اوپر والا تو جانتا نہیں کہ خبر میں کیا ہو رہا ہے، لیکن یہ جو کچھ بتایا جا رہا ہے حق ہے، احادیث سے ثابت ہے خبر کا عذاب، اور یہ جتنی باتیں بتائی جا رہی ہیں بالکل یہ ہونے والی ہے، ہر مردے کے ساتھ ہونے والی ہے۔ وہ نیکوکار ہوگا تو اس کے لیے جنت کی کھڑکی کھول دی جائے گی، خبر بڑی کشادہ، بڑی خبر، جیسا کہ ہم خبر میں دفن کرتے ہیں تو بس 2 گز کی زمین ہوتی ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے اتنی وسیع کر دے گا، دور دور تک وہ کشادہ ہو جائے گی، اور وہ عیش و آرام میں آرام سے سوتا رہے گا، جنت کی کھڑکی کھول دی جائے گی اور وہ اس سے لطف اندوز ہوتا رہے گا۔ زندوں کو اس کی خبر نہیں ہوتی، جیسے سوتا آدمی خواب میں سب کچھ دیکھتا رہتا ہے، جاگنے والے کو اس کا پتہ نہیں رہتا، حالانکہ بازو بیٹھا رہتا ہے۔ خبر کا عذاب جملہ کافروں اور بعض گناہ گار مسلمانوں کو بھی ہوتا ہے۔ خبر کا عذاب احادیث سے ثابت ہے، خبر میں بھی اسے تکلیف ہوگی، جو دنیا میں نافرمانی کرے گا، اللہ اس کے رسول کے مخالفت میں زندگی گزارے گا، تو اس کے لیے بھی، کافر کے لیے تو ہے ہی، یہود و نصارہ کے لیے تو ہے ہی، جتنے دیگر اسلام کے غیر مسلم ہو گئے ان کو تو عذاب ہے ہی، لیکن بعض اہل اسلام، بعض مسلمان جو گناہ گار تھے ان کو بھی خبر کا عذاب ہوگا۔ اس کے بعد کا مرحلہ ہے قیامت کا، جس دن اللہ تعالیٰ اس عالم کو فنا کر کے پھر تمام مردوں کو زندہ کرے گا اور ان سے ان کی نیکی بدی کا حساب لے گا، اس کا نام ہے قیامت۔ پھر ایک بار سن لے، جس دن اللہ تعالیٰ اس دنیا کو ختم کر دے گا، مردوں کو اٹھائے گا، ان سے ان کے جو دنیا میں کیے تھے اس پر سوال کرے گا، حالانکہ اللہ کے پاس پورا ڈیٹا ہے، لیکن ان کی زبان ہی پوچھے گا، چونکہ دنیا میں بھی وہ جھوٹ اور دغا بازی کرتے تھے، چال بازی کرتے تھے، چرب زبانی کا استعمال کرتے تھے، لہذا اس دن زبان کو بند کر دیا جائے گا، اس کے بندے کے اعضا اس سے اعضا جواب دیں گے، ہاں اس نے یہ ہاتھ سے یہ کام غلط کیا، یہ آنکھ سے یہ برا دیکھا تھا، یہ کان سے اس طرح کیا تھا، دل میں جو ہے بدگمانیاں رکھتا تھا، یہ پیر سے فلاں برا جگہ گیا تھا، یہ دل یعنی جسم کے پارٹس، ان کو اللہ تعالیٰ زبان دے دے گا، یہ پارٹس بات کریں گے تو وہ جھٹلا نہیں سکے گا۔ زبان سے تو جھوٹ بولتا تھا، لیکن وہاں پر جھوٹ کا سہارا نہیں ملے گا، انسان کے اعمال، اعضا، پارٹس آف باڈی خود اللہ سے بات کریں گے۔ قیامت کا آنا برحق ہے، یہ بات سچ ہے، قیامت ضرور آئے گی۔ قیامت کی جتنی علامتیں اللہ تعالیٰ اس کے رسول نے بتائی وہ سب پوری ہوں گی، مثلا امام مہدی آئیں گے۔ دیکھیے اہم عقیدہ سن لیجئے، امام مہدی کون ہے؟ یہ ایک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان میں سے سید ہے، قرب قیامت پیدا ہوں گے، بڑے ہوں گے، پھر اللہ تعالیٰ ان سے کام لے گا، یہ ان کی والدہ کا نام بھی آمنہ ہوگا، اور ان کے اس طرح جو بہت سی مشابہت، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مشابہت ہوگی، لیکن یہ نبی نہیں ہے، حضور کی اولاد میں سے ہے۔ بعض گمراہ فرقہ ان کو نبی مانتا ہے، وہ پیدا ہو چکے کہتا ہے، یہ سب اسلام سے خارج ہے، مہدی اسلام سے خارج ہے، یعنی جو اپنے آپ کو مہدی کہتے ہیں، مہدی والے کہتے ہیں، مہدی تو ہدایت یافتہ، یہ تو پیدا ہوں گے قیامت کے قریب، اور پھر وہ یعنی بڑے ہونے کے بعد پھر عیسیٰ علیہ السلام جب دنیا میں تشریف لائیں گے، پھر دوبارہ چوتھے آسمان سے اللہ تعالیٰ عیسیٰ علیہ السلام کو اب امتی بنا کر بھیجے گا، اگرچہ وہ نبی ہے لیکن اب وہ پیروی کریں گے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں پر چلیں گے، نماز حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے والی نماز پڑھیں گے، امت محمدیہ کے امام کے پیچھے نماز پڑھیں گے، طریقہ پورا اب بعد والی زندگی پوری حضور کے طریقوں پر گزاریں گے، اگرچہ وہ نبی کا رتبہ رکھتے ہیں۔ پھر اس طرح
مہدی علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام دونوں مل کر کان دجال، جو ایک آنکھ کا دجال جو یہودی تیاری کر رہے ہیں اس کے آنے کی، اس کے لیے بڑا تھرڈ ٹیمپل بنا رہے ہیں، وہ جب ظاہر ہوگا تو اس کا خاتمہ یہ دو بڑی ہستیاں کریں گے، عیسیٰ علیہ السلام، مہدی علیہ السلام۔ تو یہ قیامت کی نشانیوں میں سے بتلائی گئی، ذہن نشین کر لیں۔ اسی طرح کان دجال کا نکلنا یہ قیامت کی نشانیوں میں سے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا آسمان سے اترنا، دجال کو مار ڈالنا، یاجوج ماجوج ایک قوم ہے جو بڑی زبردست قوم ہے، طاقتور قوم ہے، یہ نکلیں گے اور پھر اللہ کے غضب سے ہلاک ہو جائیں گے، یعنی دنیا میں فتنہ فساد مچائیں گے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے قہر سے، اپنے غضب سے انہیں ہلاک کر دے گا۔ پھر ایک حدیث پاک میں ذکر کیا، ایک عجیب جانور دابت الارض جس کو کہا گیا حدیث میں، یہ دابت الارض یعنی ایک عجیب جانور رونما ہوگا، ظاہر ہوگا، جو انسانوں سے باتیں کرے گا، جیسے ہم بات کر رہے ہیں ویسے وہ بات کرے گا، پھر آدمیوں سے باتیں کرے گا۔ آفتاب کا مغرب سے نکلنا، دیکھیے سورج، آفتاب کہتے ہیں سورج کو، سورج روزانہ نکلتا ہے، ایسٹ سے نکلتا ہے، ویسٹ میں ڈوبتا ہے، لیکن اس دن مغرب سے نکلے گا، اور یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ہے۔ ایک دھواں ظاہر ہونا ہوگا اور سب کو گھیر لے گا، آگ کا ظاہر ہونا، یہ سب ایک آگ، سمندر میں سے آگ نکلے گی، یہ سب قیامت کی نشانیوں میں سے ہے۔ اسی طرح تمام علامتوں کے بعد حکم الہی سے حضرت اسرافیل علیہ السلام سور پھونکیں گے، جس سے موجودہ عالم سب فنا ہو جائے گا، ٹوٹ پھوٹ جائے گا۔ جس طرح روٹی میں جو ہے کوئی چیز اگر اپن پاپڑ لپیٹ دے تو جو چکنا چور ہو جائے گا، اسی طرح پوری پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائے گا، روئی کے گالوں کی طرح اڑے گا، سمندر ختم ہو جائیں گے، پانی سمندر میں سے آگ نکلے گی، آسمان ٹوٹ پھوٹ جائے گا، پوری دنیا تہس نہس ہو جائے گی، یہ سور پھونکنے کے بعد۔ پھر جب اللہ تعالیٰ کو منظور ہوگا دوبارہ سور پھونکا جائے گا، نہ معلوم کتنا عرصہ گزرے گا، کتنے سال گزریں گے، اللہ بہتر جانتا ہے۔ ایک عرصے کے بعد اللہ سبحانہ وتعالیٰ پھر حضرت اسرافیل علیہ السلام کو پیدا کرے گا، پھر وہ اللہ کے حکم سے سور پھونکیں گے، تو جتنے زمین میں دھسے ہوں گے، زمین میں دب گئے ہوں گے، خبروں میں ہوں گے، وہ سارے خبروں میں سے نکلیں گے، زندہ ہو کر نکلیں گے، اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو جائیں گے۔ یہ ہے قیامت کا ایک ہلکا سا منظر، آپ سمجھ گئے ہوں گے، بہت سی نشانیاں بتلائی گئی۔ ایک باضابطہ جو ایک چیپٹر ہے قیامت کی نشانیوں میں سے، ماں باپ کی عزت نہیں کریں گے، بیوی کی قدر کریں گے، اور ماں باپ کو جھڑکیں گے، پڑوسی کی عزت کریں گے، یہ سب باتیں۔ اسی طرح قیامت کی نشانیوں میں سے بہت سے اللہ کے رسول نے بتلائی ہے، لیکن بڑی بڑی نشانی جو آپ نے ابھی سماعت کیا، سورج کا نکلنا، مغرب سے نکلنا، پھر جو ہے دابت الارض کا نکلنا، عیسیٰ علیہ السلام جب آسمان سے اتریں گے تو جتنے دنیا میں کرسچنس ہیں، عیسائی ہیں، ان کو دیکھ کر، ان کے نشانیوں کو دیکھ کر فوراً جو ہے وہ اسلام قبول کر لیں گے۔ بس ایک یہودی مکار قوم جو پوری دنیا کو نچا رہی ہے، آج بھی قیامت تک نچاتی رہے گی، اور قیامت تک فتنہ زمین پر مچاتی رہے گی، تو یہ لوگ قرب قیامت، یعنی یہ لوگ آخری وقت تک ایمان نہیں لائیں گے، آخر پتھر بولے گا، یعنی جب چھپیں گے تو پتھر بولے گا کہ جو ہے یہ میرے پیچھے چھپا ہوا ہے، مارو اسے، تو ان کی ہلاکت تو ضرور ہوگی، یہ فتنہ ور قوم ہے۔ پھر دوسرا مرحلہ ہے میزان، یعنی قیامت کے دن ایک ترازو، ایک ویٹ مشین اللہ تعالیٰ تیار کرے گا، ویٹ مشین میں بندوں کے اعمال تولیں گے، اچھے اعمال، برے اعمال۔ دیکھیے ذرہ برابر بھی، وَمِن مِّثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَى وَمِن مِّثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَى، یعنی ذرے کے برابر، ذرہ کس کو کہتے ہیں؟ کنکر، چھوٹا سا جو ذرہ ہوتا ہے، اس کنکر کے برابر بھی اللہ تعالیٰ کسی پر ظلم نہیں کرے گا، اگر نیکی کرے گا تو نیکی کا بدلہ دیا جائے گا، اور برائی کرے گا تو برائی کا اس کا جو ہے اس کو پھل ملے گا، یعنی جیسا کرو گے ویسا بھرو گے۔ تو میزان ہوگا جس میں بندوں کے اعمال تولے جائیں گے۔ اعمال کیسے تولیں گے؟ نماز پڑھنا ایک عمل ہے، لیکن آج دنیا میں تو عمل کا ہم وزن نہیں کر سکتے، لیکن عمل کیسے؟ ایک کسی کو صدقہ کر دیے، اس کا عمل کو کیسے تولیں گے؟ لیکن اللہ عمل کو تولے گا۔ کچھ زمانے تک ہوا جو دکھ رہی ہے، ہوا ہمارے سامنے لیکن دکھ نہیں رہی، لیکن ہوا کو بھی قید کیا گیا۔ جو بلون آپ پھونکتے ہیں، ہوا اس میں بھرتے ہیں، جب ہوا فل ہو جاتی ہے تو وہ ایک قید ہو جاتی ہے، ہاں یہ ہوا ہے۔ ہوا بھی، یعنی ایک زمانے تک ہوا کو پکڑ نہیں سکتے سمجھتے تھے، لیکن ہوا بھی قید ہوتی ہے۔
گاڑیوں کے ٹائروں میں جتنی یعنی ہوائیں ہوتی ہیں وہ بھی قید ہوتی ہیں، اسی طرح بندوں کے عمل کا بھی ویٹ ہوگا، وہ بھی وزندار ہوں گے۔ تو بندوں کے عمل بھی انشاءاللہ ایک ایسا ترازو، ایسا میزان تیار کیا جائے گا جس سے بندوں کے اعمال تولے جائیں گے۔ اسی طرح کتاب یعنی نام اعمال، جس میں بندوں کے نیک اور بد عمل ہوں گے، جو فرشتے کرامن کاتبین لکھ رہے تھے، ڈیٹا تیار ہوا تھا، وہ ایک کتاب کی شکل میں کل دیا جائے، کل قیامت کے دن دیا جائے گا۔ تو یہ کتاب قیامت کے روز ایمانداروں کو داہنے ہاتھ میں یعنی نیک لوگوں کو سیدھے ہاتھ میں دیا جائے گا، اور گناہ گار لوگوں کو بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا، اور بائیں ہاتھ میں پیچھے سے دیا جائے گا، اور اسی طرح پیچھے سے دھکا مار کر جہنم میں ڈھکل دیا جائے گا۔ تو یہ ایک کتاب تیار کی جائے گی، ہر انسان کو دیا جائے گا، ہر انسان دیا جائے گا۔ اسی طرح حساب قیامت کے دن تمام بندوں کے بھلے برے اعمال سے ذرے ذرہ اور رتی رتی کا حساب ہوگا، یعنی کوئی چھوڑا نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نہیں چھوڑے گا۔ ہاں اس کی مرضی، جس کو چاہے معاف کر دے، وہ ارحم الراحمین ہے، درگزر فرمانے والا ہے، لیکن حساب تو ہوگا۔ اور تیسرا سوال، قیامت کے روز ہر ایک بندے سے پوچھا جائے گا کہ دنیا میں تو نے کیا کیا، اطاعت و فرمانبرداری میں رہا یا گناہ و نافرمانی میں؟ جس کا جواب صحیح نہ دینے یا اپنی نافرمانیوں کا انکار کرنے پر حکم الہی سے خود اس کے اعضاء، ہاتھ، پاؤں، آنکھ، کان اس کے خلاف گواہی دیں گے۔ پوچھا جائے گا اچھے کام کرے تھے، ہم نے دنیا میں بھیجا، کیا کرے؟ جوانی دی تھی، کیا کرے؟ پیسہ دیا تھا، کیا کرے؟ عزت دی تھی، کیا کرے؟ صحت دیا تھا، کیا کرے؟ یعنی ہر ایک کا تم صحیح استعمال کرے یا غلط استعمال کرے؟ غلط استعمال کریں گے تو جواب دینا پڑے گا، جب زبان سے جھوٹ بولیں گے تو زبان کو بند کر دیا جائے گا، پھر جسم کے اعضاء بیان کریں گے۔ پھر پل صراط، اس کے بعد کا مرحلہ ہوگا پل صراط۔ ایک ایک اسٹیپ بائی اسٹیپ یاد رکھیں آپ، میزان ہو گیا، کتاب ہو گیا، حساب ہو گیا، سوال ہو گیا، اب جو ہے پل صراط، اللہ تبارک و تعالیٰ جہنم کے عین اوپر ایک پل بنائے گا، پل رکھے گا، ہر انسان کو اس پر سے گزرنا ہوگا، چاہے نیک ہو چاہے بد ہو۔ نیک آدمی جب پیر رکھے گا تو ایسا تیز بجلی کی طرح تیز گزر جائے گا، جیسے ٹرین نکل جاتی ہے، بلٹ ٹرین نکل جاتی ہے، ایسا تیزی سے وہ نکل کر جنت میں پہنچ جائے گا۔ لیکن جو گناہگار ہوگا، کافر ہوگا، بے ایمان ہوگا، غیر مسلم ہوگا، اللہ سبحانہ جیسے ہی وہ پیر رکھے گا، پیر کٹ کٹ کر وہ نیچے گر جائے گا۔ پل صراط کی صفت بتائی گئی، اتنا باریک پل ہوگا، تلوار سے زیادہ تیز اور بال سے زیادہ باریک، اتنا پل۔ کبھی دنیا میں تو بڑے بڑے پل دکھتے ہیں جس میں 2 ٹریک کے 3 ٹریک کی گاڑیاں جاتے ہیں، پل برج ایسے بنتے ہیں، لیکن قیامت کا جو برج ہوگا، جو بال سر کے بال ہے، بال سے زیادہ باریک ہوگا، اور اس کی دھار تلوار سے زیادہ تیز ہوگی۔ تو گناہگار جب پیر رکھے گا، کٹ کٹ کر جہنم میں گرتے جائیں گے۔ یہ ہے پل صراط۔ اس کے بعد پھر حوض کوثر، جب نیکوکار جو ہے پل صراط سے گزر جائے گا تو جنت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے، جنت کے قریب اللہ تعالیٰ نے ایک حوض بنایا رکھا ہے، حوض کوثر اس کو کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ خاص اپنے حبیب پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ کوثر عطا کرے گا۔ انا آتینا کل کوثر، یہ کوثر اس میں بھی شامل ہے۔ یوں تو فرمایا کوثر کثیر سے ہے، کثرت سے ہے، بہت سے سب سے زیادہ بھلائیاں اللہ تعالیٰ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمایا۔ تو حوض کوثر بھی اس میں شامل ہے۔ یہ حوض کا پانی، اس کی خصوصیت حدیث پاک میں آئی ہے، اتنا زیادہ میٹھا شیریں پانی ہوگا، یعنی شہد سے زیادہ میٹھا ہوگا، دودھ سے زیادہ سفید ہوگا، جو کوئی ایک بار پیے گا پھر کبھی 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 پیاسا نہیں رہے گا۔ اور قیامت کی پیاس تو حدیث میں بتلائی گئی، اتنا زیادہ پیاسا ہوگا، ایک ایک بوند کے لیے لوگ ترسیں گے۔ سورج اتنا قریب ہوگا، یعنی اس کی تپش، اس کی گرمی بندوں کے اعمال کے اعتبار سے اس کو تپش ہوگی، یعنی اس کا ٹیمپریچر، زیادہ گناہ گار ہوگا تو ٹیمپریچر زیادہ ہوگا، کم گناہ گار ہوگا تو کم ہوگا۔ نیکوکار ہوگا تو اس کی تپش بالکل جو ہے سو نقصان پہنچانے والی نہیں ہوگی، اس کا جو سورج کا ٹیمپریچر ہوگا، اس کی جو ہے حرارت ہوگی یا اس کی جو ہے تیزی ہوگی وہ کم ہوگی۔ جو آدمی جس درجے کا ہوگا اتنا زیادہ اس کو جو ہے سورج کی گرمی سے بے چین ہو جائے گا۔ حدیث میں بتلایا گیا کہ اتنی زیادہ گرمی کہ خود اس کے پسینے بہتے 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 اتنے کہ کسی کے ٹخنوں تک پسینہ ہوتا، اور کسی کے جو ہے گھٹنوں تک، کسی کے کمر تک، کسی کے خود اس کے پسینوں میں وہ ڈوبتا رہے گا،
اب اندازہ کریں گرمی کتنی ہوگی تو اتنا پسینہ نکلے گا۔ آج کل ہم جو ہے گرمی میں جب یعنی سمر میں جو ہے گرمی بہت ہوتی ہے تو جو ہے بس بہ جاتا ہے، پانی بہ جاتا ہے، بس جو ہے تھوڑا بہت 4-5 قطرے نیچے گرتے ہوں گے، لیکن اتنی زیادہ اس دن کی گرمی کا اندازہ کریں، ڈریں، خوف کریں اس دن سے، اللہ تعالیٰ اس دن کے عذاب سے ہم کو بچائے۔ آدمی جتنا گناہ کا کام کرے گا اتنا ہی زیادہ گرمی میں رہے گا، اور گرمی بھی یہ گرمی کہ اسی کے خود کے پسینے میں وہ کمر تک ہوگا، گلے تک ہوگا، خود ڈوبتا نظر آئے گا۔ تو اللہ بچائے اس گرمی سے ہم سب کو۔ اور اس طرح جو ہے اس دن کی جو ہے گرمی اتنی خطرناک ہوگی، لیکن اس دن اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کے چاہنے والوں کو اپنے حبیب کے ذریعے آب کوثر پلائے گا، تو یہ بہت بڑی نعمت ہوگی۔ پھر اس کے بعد کا مرحلہ ہوگا شفاعت۔ شفاعت کا بھی بڑا تذکرہ آیا ہے احادیث میں۔ شفاعت کہتے ہیں ریکمینڈ کرنا، اللہ سے بولنا کہ اللہ میں اس کی سفارش کرتا ہوں، میں اس کے بارے میں جو ہے ریکمینڈ کرتا ہوں کہ اللہ اسے معاف کر دے، اسے جنت میں داخلہ دے دے۔ کس کو؟ جس کو جہنم سنا دی گئی، فیصلہ سنا دیا گیا، جس کے ڈیٹا جو ہے گندا تھا، خراب تھا، یعنی گناہ گار تھا، جہنم کا فیصلہ سنا دیا گیا، اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ اختیار دے گا، صرف حضور کے اختیار دے، حضور کے صدقے میں بعد میں دیگر انبیاء کو بھی یہ موقع دیا جائے گا، اولیاء امت کے اولیاء کو یہ اعزاز دیا جائے گا، اسی طرح حفاظ اکرام، اسی طرح علماء اکرام کو اللہ تعالیٰ یہ اعزاز دے گا، حتیٰ کہ جن کے بچے بچپن میں مر گئے اللہ تعالیٰ ان کو بھی یہ اعزاز دے گا کہ اپنے ماں باپ کے حق میں اللہ سے سفارش کرے تو اللہ ان کی سفارش قبول کرے گا، اس سفارش کرنے پر وہ جہنمیوں کو اللہ تعالیٰ جنت میں بھیج دے گا۔ یہ اس کو کہتے ہیں شفاعت۔ شفاعت سے حضور کی شفاعت مراد ہے۔ قیامت کے دن ایک نہیں، دو نہیں، ہزاروں طرح کے مصیبتیں آئیں گی، پریشانیاں ہوں گی، جن سے لوگ بے قرار ہو کر پیغمبروں کی طرف آئیں گے۔ دیکھیے 2 صفوں پر 3 صفوں پر ترمذی شریف میں حدیث ہے اور مشکات شریف میں حدیث ہے، اسی طرح سیاہ ستہ میں حدیث یہ آئی شفاعت کی حدیث۔ لوگ پریشان ہو کر حساب کتاب کی جلدی کے لیے سب پورے مل کر آدم علیہ السلام کے پاس جائیں گے، پوری امتیں مل کر، امت محمد آدم علیہ السلام کی امت سے لے کر نوح علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام، جتنے سارے 1,24,000 کم و بیش انبیاء کی امتیں سب ایک جگہ جمع ہوں گی۔ بتائیے کتنا وقت لگے گا، ہوگا ہزاروں، کروڑوں، اربوں، جن کی گنتی تعداد ہم نہیں کر سکتے، اتنے لوگ مل کر آدم علیہ السلام کے پاس جائیں گے۔ آپ ہم سب کے باپ ہیں، اللہ سے کہیے کہ اللہ ہمارا حساب کتاب شروع کر دے، ہمارا حساب شروع کر دے۔ ہم یعنی اس بے چینی کا عالم ہوگا، ایک دن 50,000 دن کا، 50,000 دن کا، یہ 50,000 سال کا دن، 50,000 سال کا دن ایک دن ہوگا، اتنا بڑا دن ہوگا۔ تو اندازہ کریں اس دن آدمی کیسے بے چین رہے گا، اور ہولناکی قیامت کے دن کی ہولناکی، پھر گرمی کا یہ عالم، تو پورے مل کر جمع ہو کر اللہ سے ریکمینڈ کرنے کے لیے آدم علیہ السلام کے پاس جائیں گے۔ آدم علیہ السلام انکار کر دیں گے، اللہ بہت غضبناک ہے، اس سے پہلے کبھی تھا نہ کبھی ہوگا، لہذا کسی اور کے پاس جاؤ، کسی اور کے پاس جاؤ۔ اس طرح ایک ایک نبی ایک ایک کے پاس بھیجتے جائیں گے، موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام کے پاس، عیسیٰ علیہ السلام پھر کہیں گے آج کسی کے پاس بات بنے گی تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضور کے پاس جب پہنچیں گے تو حضور فرمائیں ہاں میں اسی کے لیے ہوں، میں ہی ہوں شفاعت کا، اللہ نے مجھے یہ اعزاز عطا فرمایا۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سجدریز ہو جائیں گے، بخاری شریف میں حدیث آئی، اللہ تعالیٰ فرمائے گا ایسے ایسے کلمات سے اللہ کو یاد کریں گے، نہ کوئی بشر، نہ کوئی جن، نہ کوئی انسان وہ کلمات زبان سے نکالا ہوگا، ایسی تعریفیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو حقیقت ہے، اللہ کے رسول کلمات پڑھتے جائیں گے، سجدہ ریز ہو جائیں گے۔ اللہ فرمائے گا، بخاری شریف میں حدیث آئی، ارفع راسک، اے حبیب اپنا سر اٹھائیے، وشفع تشفع، آپ شفاعت کریے، کسی کی شفاعت کریے ہم شفاعت قبول کریں گے، واسأل تؤتى، آپ مانگیے آپ کو عطا کیا جائے گا۔ اس طرح پیارے بول سے حضور کا اعزاز دیا جائے گا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سجدہ سے سر اٹھائیں گے، پھر شفاعت کا دروازہ کھلے گا۔ دیکھیے کسی اور سے مانگنا، خود اللہ تعالیٰ یعنی اس دن، اب یہاں بہت سے سوالات ہیں، اللہ سے مانگنا، اللہ سے کے سوا کسی سے نہیں مانگنا۔ دیکھیے یہاں پر پوری امتیں مل کر کس سے مانگ رہی ہے، کس سے ہیلپ مانگ رہی ہے، کس سے مدد چاہ رہی ہے، اس حضرت آدم علیہ السلام سے۔ آدم علیہ السلام بولا تھا یہ کیا کر رہے ہو، تو زمین میں تم لوگ جو ہے شرک سے روکا گیا، غیر خدا سے مانگنے سے روکا گیا، آج تم یہ کیا کام کر رہے ہیں، جاؤ اللہ سے مانگو، اللہ شرک سے قریب ہے، اللہ سنتا ہے۔ آدم علیہ السلام نے یہ نہیں فرمایا، بلکہ کہا جاؤ کسی اور کے پاس۔ کیا آدم علیہ السلام شرک سکھا رہے ہیں؟
کیا آدم علیہ السلام جو ہے غیر اللہ سے مدد مانگنا سکھا رہے ہیں؟ نہیں، یہ اللہ نے سسٹم بنایا، ریکمینڈ کرنا یہ جائز ہے، یہ خدا ماں بول کے نہیں مانگ رہے ہیں، یہ اللہ کے نیکوکار بندے ہیں، وسیلہ بنا رہے ہیں اللہ کے درمیان میں، تو وسیلہ جائز ہوا۔ ہاں اگر کوئی کہیں گے کہ جب جائز ہے اب جائز نہیں ہے، دیکھیے شرک جب بھی ہے اب بھی ہے، وسیلہ غیر سے نہیں مانگنا جب دنیا میں نہیں تھا تو آخرت میں رہے گا نہیں، تو لہذا دنیا میں بھی جائز ہے، آخرت میں بھی جائز ہے۔ اس سے اس حدیث سے ہم کو پتہ چلتا ہے آدم علیہ السلام غیر خدا کے پاس بھیجا رہے ہیں، پھر وہ غیر خدا یعنی اللہ کے علاوہ وہ نبی پھر اور نبی کے پاس بھیج رہے ہیں، اور نبی کے پاس بھیج رہے ہیں، پھر حضور نے بھی یہ نہیں فرمایا میرے پاس کیوں آئے، ڈائریکٹ اللہ سے مانگو اللہ دے گا، نہیں فرمایا ہاں میں اسی کے لیے ہوں، میں سفارش کروں گا، میں اللہ سے بولوں گا۔ تو اس طرح پتہ چلا وسیلہ جائز ہے، کسی کو درمیان میں واسطہ رکھنا جائز ہے۔ اے اللہ غوث پاک رحمۃ اللہ کے صدقے میں عطا فرما دے، بول سکتے ہیں یہ جائز ہے۔ اے اللہ حضرت صدیق اکبر کے وسیلے سے ہمیں عطا فرما، اے اللہ بابا شرف الدین رحمۃ اللہ علیہ کے صدقے میں ہمیں عطا فرما، اے اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل ہم کو یہ دے دے، بول سکتے اللہ کو، اللہ سے وسیلہ گردان کر، وسیلہ درمیان میں رکھ کر اللہ سے مانگا جا سکتا ہے۔ اس حدیث سے ہمیں پتہ چلا، چنانچہ اللہ کے رسول نے فرمایا ہاں میں اسی کے لیے ہوں۔ اللہ کے رسول جب سفارش کریں گے اللہ بخشش فرما دے، حضور جس جس کا نام لیں گے اللہ تعالیٰ ان کی سفارش قبول کرتا جائے گا، پھر یہ بہت بڑا شفاعت کا دروازہ اللہ کے رسول سے کھلے گا، پھر ہوتے ہوتے سب انبیاء، اولیاء، علماء، صلحاء، شہداء سب جو ہے وسیلہ اللہ تعالیٰ وسیلہ ان کی قبول فرمائے گا، شفاعت ان کے حق میں قبول فرمائے گا۔ پھر اس کے بعد کا اہم مرحلہ جنت کا مرحلہ ہے۔ جنت دیکھیے پیدا ہو چکی ہے، جو ایک عیش و آرام کی جگہ ہے، اور جس میں طرح طرح کی نعمتیں موجود ہیں، جو نیک لوگوں کو نیکیوں کے صلے میں نیکیاں کرنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ عطا کرے گا۔ جنت بڑی خوبصورت ہے، جنت کی تعریف قرآن پاک میں جگہ جگہ کی گئی ہے۔ تو جنت کے بارے میں جو ہے جگہ جگہ یہ تو جنت پیدا ہو چکی ہے، جنت کی بہت تعریف کی گئی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک میں اس کی نہروں کا ذکر کیا، اس کے جو پتوں کا ذکر کیا، اس کے بارے میں جو ہے اس کے پتوں کا ذکر کیا، اور جو ہے وہاں کے تخت لگا کر عیش و آرام کے ساتھ جو ہے کس طرح جو ہے وہ ان کے لیے غلام ہوں گے، اور ان کی خدمت میں جو ہے برے ہوں گی، یہ تمام چیزیں جو ہے قرآن پاک میں بھی احادیث میں بھی اس کا ذکر کیا گیا۔ تو جنتیوں کو ایسی نعمتیں دی گئی، ہر نعمت جنتی یعنی جو سوچے گا، جو چاہے گا وہ اسے ملے گا، جو چاہے گا وہ ملے گا اس کو۔ تو آج ہم چاہتے ہیں کہ من چاہی زندگی گزاریں گے، اپنی مرضی کی زندگی گزاریں گے، تو سن لیجئے مرضی کی زندگی آپ یہاں نہیں گزار سکتے، یہاں پر رب چاہی زندگی گزارو، رسول چاہی زندگی گزارو، آپ کی من چاہی زندگی اللہ تعالیٰ جنت میں عطا کرے گا، آپ جو چاہیں گے، سوچیں گے بھی، اب یہ سوچیں گے فرشتے یعنی حوران بہشت، جنت کے حوریں غلمان جنت آپ کے سامنے پیش کر دیں، لیجیے آپ کے لیے حاضر ہے، ابھی زبان پر بھی نہیں آئے گا، اس سے پہلے آپ کے لیے خدمت حاضر ہو جائے گی۔ اڑنا چاہ رہے ہیں، اڑنے کے لیے آپ کو جو آپ جہاں چاہے اڑ سکیں گے۔ آج بچے چاہتے ہیں، اسکول کے بچے سن کے خوش ہو رہے ہوں گے کہ ہم اڑنا چاہتے ہیں، تو آپ جنت میں جہاں چاہے اڑ کر جا سکتے ہیں، جو دل میں چاہیں گے وہ آپ کو ملے گا۔ تو کب ملے گا؟ یہاں پر اللہ اس کے رسول کے بتائے طریقے سے زندگی گزاریں گے۔ اس کے بعد رہا جنت، جنت یعنی بہت سی اس کی تعریف کی گئی، جنت اتنی وسیع ہے کہ آپ تصور بھی نہیں کر سکتے، اتنی خوبصورت جنت ہے۔ پھر اس کے بعد جنت میں سب سے بڑی نعمت اللہ تعالیٰ کا دیدار، دیکھیے دنیا میں تو نہیں کر سکتے، بولے نا لا تدرک الابصار، کوئی نہیں دیکھ سکے گا اللہ تعالیٰ، لیکن جنت میں سب سے بڑی نعمت اللہ کا دیدار ہوگا۔ کتنا حسین اللہ تعالیٰ کی پیدا کردہ چیزیں اتنی حسین ہیں، تو خود وہ کتنا حسین ہوگا، تو اللہ اپنا دیدار کرائے گا انشاءاللہ، ہم انشاءاللہ دیدار کریں گے انشاءاللہ۔ پھر تیسرا آخری جو مرحلہ ہے قیامت کا، وہ ہے دوزخ، اللہ اکبر، اس کی ہولناکی کو قرآن پاک میں جگہ جگہ بیان کیا گیا، اور اس سے پناہ مانگنے کا حکم دیا گیا، اللہ جنت عطا کر دوزخ سے بچا، جنت عطا کر دوزخ سے بچا، جگہ جگہ دوزخ بھی پیدا ہو چکی، جس میں آگ، سانپ، بچھو اور توخ یعنی زنجیریں، بیڑیاں، اور پھر
اسی طرح 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 کے عذاب ہیں، یعنی کانٹے ہیں، زخم ہیں، کانٹے ہیں، یہ تمام چیزیں جو زہریلے جو ہے یہ کانٹے کھلائے جائیں گے، کھولتا ہوا پانی ہے، پیپ ہے، یہ سب احادیث میں ذکر کیا گیا۔ اور اتنے بھیانک عذاب ہے، جہنم کا سب سے چھوٹا عذاب جو آگ کی جوتیاں پہنائی جائے گی، آگ کے چپل پہنائی جائے گی، جس کی ٹیمپریچر کا یہ عالم ہوگا کہ انسان کا جسم گلتا ہوا کانوں سے، آنکھوں سے، سوراخوں سے، یعنی جسم کا، یعنی یہ جو آپ کا دماغ وغیرہ جو پگھل کر یہ سوراخوں سے نکل پڑے گا، اتنا بھیانک عذاب ہوگا۔ لوگ کہتے ہیں دیکھیں گے اللہ، جب کا جب دیکھیں گے، کیا دیکھیں گے، کیسے برداشت کر سکتے ہیں؟ آج اگر برداشت کا مادہ ہے تو کاڑی سلگا کر تھوڑا سا ایک سیکنڈ کے لیے رکھ کے دیکھیے، اس کی جلن، اس کی تڑپ، جلنے کا تڑپ معلوم اندازہ ہو جائے گا کہ کیسے دیکھیں گے۔ اللہ معاف کرنے والا ہے، جو کہتے ہیں جب کا جب دیکھیں گے، نہیں دیکھ سکتے، برداشت نہیں کر سکتے، یہ نازک جسم جہاں پر پتھر یعنی ریزہ ریزہ ہو جائیں گے، اتنی بھیانک آگ۔ جہنم کی آگ کے بارے میں کیا بتلایا گیا؟ اگر جہنم کو سوئی کے نڈل جو ہوتی ہے، نڈل کے جو ہول ہوتا ہے، اتنا بھی اگر کھول دیے زمین کی طرف، تو پھر زمین جل کر خاک ہو جائے گی، زمین پر ایک پتا بھی نہیں ہوئے گا، جتنے بھی پلانٹس سے پورے پلانٹ جل جائیں گے، اتنی بھیانک۔ اس کی خالی ایک نڈل کے سوراخ، نڈل کے ہول کے برابر بھی جہنم کو دنیا کی طرف چھوڑ دیا جائے تو پوری دنیا جل کر خاکستر ہو جائے گی، زمین پر جو ہے کوئی پیڑ یعنی پلانٹ نہیں لگ سکے گا، اتنی بھیانک جہنم ہے۔ کیسے دیکھیں گے، کیسے برداشت کریں گے؟ اس لیے وہ جہنم کے عذاب سے بچنے کے لیے ہمیشہ اللہ رسول کی بات سنتے رہنا، عمل کرتے رہنا، نماز کے پابند ہو جانا، اللہ رسول جو بولے اس پر عمل کرنا، اسی میں ہماری کامیابی ہے۔ پھر اس کے بعد دوزخ بڑی بھیانک ہے، دوزخ و اہل دوزخ کبھی فنا نہ ہوں گے، یعنی جو لوگ کافر و مشرک ہے وہ دوزخ میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، ان کو موت بھی نہ آئے گی، مر کر عذاب سے نجات پالیں گے، یہ سوچیں گے جیسا یہ موت بھی نہیں آئیں گی، مریں گے پھر زندہ ہوں گے، مریں گے پھر زندہ ہوں گے، مریں گے، تو یہ سلسلہ چلتا رہے گا ہمیشہ کے۔ بعض گناہ گار مسلمان بھی دوزخ میں داخل ہوں گے، لیکن ہمیشہ اس میں نہیں رہیں گے، جتنا گناہ کرے تھے اتنا عذاب ملے گا، اس کے بعد پھر اللہ اپنے کرم سے جنت عطا کر دے گا، جنت بالآخر جنت، وہ عذاب سے چھٹکارا پا کر جنت میں چلے جائیں گے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت سے چلے جائیں گے، محض حق تعالیٰ کی رحمت سے جنت میں چلے جائیں گے۔ یہ آخرت کے چند مراحل تھے جو آپ کو بیان کیے گئے، تو انشاءاللہ اس کے بارے میں جو ٹاپک چل رہی ہے اس کے بارے میں کل آپ سے پوچھا جائے گا۔ اس کی جو آج بیان کی گئی، کیا کیا بیان کیا گیا؟ دیکھیے قیامت کا دن ہوگا، قیامت کے دو مرحلے ہیں، ایک موت سے لے کر قیامت کے دن تک، پھر دوسرا قیامت سے لے کر حساب کتاب حشر یعنی جنت تک جنت تک پہنچنے تک۔ تو پہلے مرحلے کو عالم برزخ کہتے ہیں، دوسرے کو عالم حشر۔ تو یہ دو مرحلے ہوں گے، اس میں چند چیزیں کیا ہوگی؟ ایک تو جو ہے میزان ہوگا، قیامت کے بعد میزان ترازو رکھا جائے گا، دوسرا جو ہے کتاب، جو کرامن کاتبین لکھ رہے ہیں کتاب، وہ کتاب بتا دی جائے گی، پورا ڈیٹا اس میں ہوگا، اور اس کے بعد حساب ہوگا، اس کے بعد پھر سوال، بطور سوال کیا جائے گا، اگر سوال صحیح جواب نہیں دے رہے ہیں، جھوٹ بول رہے ہیں، تو زبان بند کر دی جائے گی۔ پارٹس آف باڈی، باڈی کے پارٹس جو ہے وہ لوگ اللہ ان کو زبان دے دے گا، وہ اپنی زبان میں بات کریں گے، اللہ ہاں یہ جھوٹ بول رہا تھا، یہ سچ ہے۔ اس کے بعد پل صراط ایک پل رکھا جائے گا، یہ ایک ایک مرحلے ہے، پورے قیامت کے دن کے مرحلے ہیں۔ پل صراط ہوگا، حوض کوثر، شفاعت، پھر جنت، یہ دوزخ، یہ تمام چیزیں قیامت میں ہر ایک سے گزرنا ہوگا، اور یہ قیامت کے مرحلے، ہم سب اس پر ایمان لائے بلا چوں و چرا، آنکھ بند کر کر ہم سب کو ان تمام چیزوں کو ہم یقین کرتے ہیں، اسی کو کہتے ہیں ایمان۔ ان پر ایمان لانا ضروری ہے، قرآن سے ثابت ہے، احادیث سے ثابت ہے۔ ان تمام چیزوں سے کسی کا بھی انکار کریں گے، قرآن کا انکار ہوگا، اور قرآن کا انکار کریں گے تو دائر اسلام سے داخل نکل جائیں گے۔ تو لہذا یہ تمام چیزیں حق ہے، اور یہ ہو کر رہیں گی، حساب کتاب یہ ساری چیزیں ہو کر رہے گی۔ اس لیے اللہ حساب لینے سے پہلے خود اپنا حساب لے لیں، آج اپنے پیروں سے چل کے جائیں، کل تو جانا ہے کسی حال، چار کندھوں پہ لے جائیں گے، لے جا کر جو مسجد میں رکھ دیا جائے گا ڈولا۔ تو اس لیے آج موقع ہے، آج اختیار سے چل کر مسجدوں کو آباد کریں، کل آپ نہیں چاہیں گے تو بھی زبردستی مسجد میں لے جایا جائے گا۔ لہذا نماز کی بڑی فکر کریں، نماز کے پابند بن جائیں۔ اللہ کامیابی کی طرح اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے، اپنے مؤذن کے ذریعے اعلان کروا رہا ہے، حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح، آؤ نماز کی طرف، آؤ کامیابی کی طرف۔ کتنے مسلمان 5 وقت کی نماز پڑھ رہے ہیں،
جتنے سن رہے ہیں اپنا 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 جائزہ لے لیں کہ میری 5 نمازیں ہو رہی ہے، آج فجر ہوئی؟ رائٹ نو. اپنا اپنے دل سے پوچھیے ظہر ہوئی نہیں ہوئی، عصر ہوئی نہیں ہوئی، عشاء مغرب عشاء یہ ہوئی نہیں ہوئی؟ نہیں ہوئی تو پھر آج ابھی پڑھیے کلاس ختم ہوتے ہی، اور کیونکہ معاف نہیں ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ پہلا سوال قیامت کے دن نماز کا ہوگا. تو جو اللہ کے فرما بردار ہوں گے، اللہ کی اطاعت کریں گے، یہ خطرناک مرحلوں سے اللہ بچا لے گا، جنت عطا کرے گا، آرام کی جگہ جو چاہے من چاہے زندگی گزار سکیں گے. یہ مرحلے اگر یہ کام کریں گے، نہیں تو پھر بڑے پریشانی کے مراحل سے گزرنا پڑے گا. بس ایک مختصر سا جو ہے سوال کا رکھیں گے. اور ایک اہم اعلان سن لیجئے انشاءاللہ، چونکہ جو پارٹیسپیٹ کر رہے ہیں جتنے لوگ جو ہے ان لوگوں کی طرف سے جو ہے یہ درخواست کی گئی کہ سیٹرڈے اور سنڈے 2 دن کلاس نہ رکھیں، کیونکہ یہ ویکینڈ رہتا ہے، جو ہے کوئی آرام کرتے ہیں، کوئی جو ہے اپنے کاموں میں اسکول کے کاموں میں رکھتے ہیں. سیٹرڈے سنڈے چھٹی رہے گی. سنڈے کا اعلان کیا گیا تھا، لیکن 2 دن آپ اپنے اسکول کے کام یہ پھر جو ہے کوئی اور فری کام کر لیجئے. یہ 5 دن آپ سے جو ہے کلاس ہوگی، اور اس میں جو ہے پیر کے دن آپ کو ورک دیا جائے گا. پھر جمعہ کے دن جو آخری دن ہوگا، جمعہ کے دن اس دن جو ہے بیان کم ہوگا، آپ سے پوچھا جائے گا یہ 5 دن آپ نے جو سنا ہے اس کے بارے میں آپ بولیے. تو انشاءاللہ اس سے کیا ہوگا، آپ جواب دینے کا آپ کو تصور ہوگا تو آپ غور سے سنیں گے. تو اس میں جیسا کہ بتلایا گیا، آپ ہاتھ ریز کیجئے، ہینڈ ریز کیجئے، آپ سے سوال کیا جائے، جس سے سوال کریں گے وہ جواب دیں گے. اور پھر جو ٹاپک ہے وہ ٹاپک سے ریلیٹڈ اگر آپ بات کریں گے تو سب کو موقع ملے گا. ورنہ یہ ایک ٹاپک چل رہی ہے، آپ کچھ اور بول رہے ہیں، کچھ اور بول رہے ہیں، حدیث سنا رہے ہیں، کوئی قرآن سنا رہے ہیں، کوئی جو ہے یہ جو ٹاپک ہے وہ ٹاپک کے بارے میں کل آپ کے بارے میں آپ سے پوچھا جائے گا. کل جو ٹاپک تھی، کیا تھی ٹاپک؟ کل تھی حضور کی سیرت، حضور کی 63 سالہ زندگی کے بارے میں آپ کو بتایا گیا. تو اس بارے میں آج اگر کوئی بولنا چاہ رہے ہیں تو اسی کے بارے میں آپ سے سوال ہوگا، ہینڈ ریس کیجئے، آپ کا نام لیا جائے گا، پھر آپ سے پوچھا جائے گا، آپ جواب دیں گے. دوسرے درمیان میں کوئی جو ہے ڈسٹرب نہ کرے. اللہ تعالی ہم تمام کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. کھڑا کر دو، ہم کو کھڑا دکھا دو، تو ٹھیک ٹھیک ہے. کوئی چلیے یہ نام پلی سے یوسف کیا پوچھنا چاہ رہے ہیں آپ؟ کیا بولنا چاہتے جھوٹ ہے؟ کیا بولنا چاہ رہے ہیں؟ اس کے بعد سمینہ سلطانہ. میوٹ ہوں گا، چیک کر لو. ہاں وعلیکم السلام. حضور صلی اللہ علیہ وسلم عرب کے مشہور شہر مکہ مکرمہ میں پیدا ہوئے. 12 ربیع الاول کے دن، پیر کے دن صبح صادق کے وقت پیدا ہوئے. کون بول رہے ہیں آپ؟ کون بول رہے ہیں؟ محمد یوسف. بالکل جواب بالکل درست ہے. صوفیہ فاطمہ